بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آزاد ڈیجیٹل کی نئی سیریز آزاد سوچ کے ساتھ میں ہوں طیب بلوچ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی شاکر سولنگی۔ تو آج جو ہے وہ ہم قومی منظر نامے پہ اس وقت سب سے دو بڑے اہم ایشو ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو رہے ہیں حکمران اتحاد اور تحریک انصاف کے درمیان، اور دوسرا جو ہے وہ سیولین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق جو معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پورا ہفتہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس پر سماعت کرتا رہا۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جانب سے جو ریمارکس آ رہے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث جو ہے وہ روز جو ہے وہ سوالوں کی ٹوکری بھر کے جاتے ہیں، تو ایسے سوالات بھی ججز کی جانب سے پوچھے جا رہے ہیں کہ جس وجہ سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خوف و خطرہ بھی جو ہے وہ ابھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہم جو ہے وہ شاکر سولنگی کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ ویلکم شاکر سولنگی صاحب۔ آپ جو ہے وہ پہلے ہم آپ سے انپٹ لیں گے، یہ جو پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو رہے ہیں حکمران اتحاد کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان، آپ جو ہے وہ بینگ اے پولیٹیکل انالسٹ ان کو قریب سے دیکھتے بھی رہے ہیں، اور آپ نے بہت زیادہ ڈائیلاگ جو بھی پولیٹیکلی ہوئے ہیں وہ بھی آپ کور کرتے رہے ہیں۔ تو آپ ان ڈائیلاگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ بیل منڈے چڑھتی نظر آتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں طیب، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا جو ماضی رہا ہے، تجربہ رہا ہے، 20-22 سال سے میں بھی پارلیمنٹ کو کور کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کو بھی کور کر رہے ہیں، باقی جماعتوں کو بھی۔ کبھی آج تک مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ کامیاب نہیں ہوئے کسی بھی سیاسی جماعت کے، چاہے وہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو۔ حکومت میں تھی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی منت سماجت کرتے رہے تھے، مختلف ایشوز آئے تھے کہ ڈائیلاگ کریں۔ کرونا کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی قائم کی گئی تھی، اسد کیسر اسپیکر تھے اس وقت، انہوں نے ایک اجلاس بلایا کمیٹی روم نمبر 5 میں، اور اس میں بلاول بھٹو زرداری، میاں شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر ویڈیو لنک پہ تھے کیونکہ کرونا تھا، عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم آئے، وہ اپنی تقریر جھاڑ کے چلے گئے۔ یہ گئے تھے سفارشات لے کے، تجاویز لے کے کہ ہم پیش کریں گے کہ بھئی قومی مفاد میں ہم ان حکومت کی مدد کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ایشو ہے، لیکن انہوں نے تجاویز بھی سننا پسند نہیں کی، لینا پسند نہیں کی، تو وہ وہاں پہ ہی معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ تھا، نیب ترامیم کا معاملہ تھا، بہت سارے ایشوز آئے تھے، کسی بھی معاملے پر آج تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ صحیح ہے۔ تو میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات بھی آگے نہیں چلنے، 1-2 نشست ہو سکتی ہے۔ آج میں شوکت یوسف زئی کو بھی پڑھ رہا تھا، صحیح ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیسری نشست ہوگی، 2 نشستیں تو ہو چکی ہیں، تیسری نشست جو ہوگی یہ شاید آخری ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ابھی الزامات لگا رہے ہیں حکومت کے اوپر کہ حکومت نان سیریس ہے، جبکہ پی ٹی آئی نان سیریس نظر آ رہی ہے۔ حکومت نے پہلی نشست میں ان کو کہا کہ بھائی مطالبات دیں، چارٹر آف ڈیمانڈ دیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم دے دیں، ہم خان صاحب سے منظوری لیں، مشاورت کریں، فائنل کریں تو ہم اگلی میٹنگ میں آپ کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے۔ اگلی میٹنگ ہوئی 2 جنوری کو، اور اگلی میٹنگ میں بھی، دوسری میٹنگ میں بھی انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں دیا۔ تو اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ حکومت کی تو نہیں ہے، پی ٹی آئی کی ہے۔ پی ٹی آئی کی ہے۔ حکومت ان کو کہہ رہی ہے بھائی چارٹر آف ڈیمانڈ دیں، وہ کہہ رہے اسد کیسر کہہ رہے ہیں جو میٹنگز کے منٹس ہیں دونوں میٹنگز کے، صحیح ہے، ان منٹس کو آپ تحریری سمجھے، تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ سمجھے۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابھی 3 وکیل ملے تھے نا پرسوں عمران خان کے ساتھ جیل میں، بیرسٹر گوہر تھے، علی ظفر تھے میرا خیال ہے، اور شیر افضل مروت، سلمان اکرم راجہ تھے یا شیر افضل مروت تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو خان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ بھائی چارٹر آف ڈیمانڈ، انہوں نے کہا کہ دے دیں، مذاکرات بھی آگے بڑھاؤ۔ خان صاحب نے اجازت دی ہے، بالکل، اور چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری طور پر حکومت مانگ رہی ہے تو دے دیں۔ تو اس کے باوجود نہیں دے رہے، تو اس میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی بھاگنا چاہ رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں دینا، کیونکہ ان کے جو 2 مطالبات ہیں نا، 9 مئی کا اور 26 نومبر کا، صحیح ہے، یہ مطالبات ایسے ہیں جو شاید حکومت کے بھی بس میں نہیں ہے ان کے پورے کرنا۔ صحیح ہے۔ دیکھو 9 مئی کے جو معاملات ہیں وہ تو ہیں فوج کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، صحیح ہے، فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، حکومت پر حملہ تو نہیں تھا،
یہ تو جی ایچ کیو پر حملہ تھا, بالکل جناح ہاؤس پر حملہ تھا, کور کمانڈر کے گھر پر حملہ تھا, آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ تھا, جب فوجی اور شہداء کے یادگاروں پر حملہ تھا. جب فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے تو فوج ہی معاف کر سکتی ہے نا, فوج ہی ریلیف دے سکتی ہے. ہاں, فوج نے ان کو معاف کیا جنہوں نے معافی مانگی, صحیح ہے, جو توبہ طیب ہوئے, مذمت کی, معافی مانگی اور کہا کہ بھائی یہ ہم اسے لا تلقی کا اظہار کرتے ہیں, ان کو تو معافی ہو گئی. اب جو مذمت بھی نہیں کر رہے, معافی بھی نہیں مانگ رہے, تو ان کو حکومت کیسے ریلیف دے سکتی ہے؟ صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں, نہ پی ٹی آئی کو ملنا نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب تک اسٹیبلشمنٹ یا فوج ان میں شامل نہیں ہوگی تب تک حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے پی ٹی آئی کو. اور یہ نشستن خوردن برخاستن ایک حجت تمام کی ہے حکومت نے, کیونکہ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ بھئی ہمارے اوپر الزام یہ نہ آئے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے. نہیں, اگر یہ آپ کی بات ہم مانتے ہیں اور نظر بھی یہی آ رہا ہے, تو کل کلاں جو ہے وہ تحریک انصاف تو یہی کہے گی دیکھیں جی ہم نے تو یہ کہتے تھے جی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پہ نہیں آتی, مذاکرات پہ نہیں آتی, ہم نے تو مذاکرات کیے ہیں, تو وہ سارا ملبہ جو ہے مذاکرات کی ناکامی کا اس پہ ڈال دیں گے, حکومت پہ ڈال دیں گے. جبکہ اوریجنل چیز تو یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی ہی جو ہے نہ چارٹر آف ڈیمانڈ دے رہی ہے, نہ سنجیدہ ہے, اور وہ ان کی آپس کی قیادت بھی آپس میں لڑ پڑی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پی ٹی آئی الزام لگائے گی کہ حکومت نان سیریس ہے, سنجیدہ نہیں ہے. پہلے تو کہتے تھے کہ حکومت بے اختیار ہے, ان کے ساتھ مذاکرات کرنے نہیں ہے, فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کے پاس اختیار ہے. ہم نے چوکیدار سے مذاکرات نہیں کرنے, گھر مالک سے مذاکرات کرنے, یہ باتیں کرتے رہے. اور اس کے بعد ان کو منہ کی کھانی پڑی, پھر انہوں نے حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات شروع کیے. ابھی بھی کل کل کر رہے ہوتے ہیں اسد کیسر وغیرہ کہ بھائی ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے, تو آپ جا کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی میٹنگ جو ہوئی 23 دسمبر کو, جی 7 بندے ہیں, 6 ہیں یا 7 ہیں پی ٹی آئی کے, ان میں سے 3 بندے گئے ہیں, نان سیریس, اسد کیسر اور وہ مولوی صاحب جو وحدت المسلمین کے ہیں, علامہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا. 3 بندے گئے ہیں, 4 بندے گئے ہی نہیں. صحیح ہے. علی امین گنڈاپور کے حوالے سے جو اطلاعات ہماری ہیں کہ اس رات تک بھی علی امین گنڈاپور کا فائنل تھا فیصلہ کہ صبح جانا ہے میں نے. صحیح ہے. صبح کو علی امین گنڈاپور نے کابینہ کا اجلاس بلا لیا, وزراء کی میٹنگ بلا لی. بھائی وزراء کی میٹنگ اتنی امپارٹنٹ تھی تو شام کو بھی بلا سکتے تھے, دوسرے دن بھی بلا سکتے تھے, کون سی ایمرجنسی نافذ کرنی تھی آپ نے؟ صحیح ہے. تو آپ ادھر میٹنگ کرنے آتے, یہ امپارٹنٹ تھی نا, تو انہوں نے پہلے دن ہی سیریس نہیں لیا. صحیح ہے. اور ان کی سیریسنس کا اس میں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے دن میٹنگ کی 3 بندے گئے, 4 بندے غائب, اور پھر انہوں نے 10 دن کی مہلت لے لی چارٹر آف ڈیمانڈ کا, چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے 10 دن کی. بھائی اگلی میٹنگ ہوگی 2 جنوری کو, بھائی 2 جنوری اتنا ٹائم کیوں؟ چارٹر آف ڈیمانڈ 1 دن کا کام ہے, وہ بھی پھر پیش نہیں کیا, وہ بھی پیش نہیں کیا. پھر دوسری میٹنگ کی ہے تو پھر 1 ہفتے کی مہلت لی ہے, اور اب 1 ہفتہ ہو ہی گیا ہے. ہاں ابھی تک بھی نہیں ہے, ابھی تک کوئی میٹنگ کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. تو یہ حکومت پہ ڈال رہی ہے کہ جی وہ ہماری خان صاحب سے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے جو ہے ملاقات نہیں کرا رہی ہے اڈیالہ جیل میں. یہ وہ جو یہ دیکھیں پی ٹی آئی کی یہ ماضی بھی اس طرح ہی رہا ہے. پی ٹی آئی جب بھی مذاکرات سے بھاگ جاتی تھی تو حکومت پر ہی ملبہ ڈالتی تھی کہ حکومت انارو مانگ رہی ہے. جب یہ پی ٹی آئی حکومت میں تھی نا, تو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات ہوئے تھے, نیب ترامیم پر مذاکرات ہوئے تھے, بہت سارے اور ایشوز پر مذاکرات ہوئے تھے, تو یہ بھاگ جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ یہ زرداری صاحب کے لیے, نواز شریف کے لیے این آر او مانگ رہے ہیں. یہ الزام لگا کے یہ بھاگ جاتے تھے. ابھی یہ الزام لگائیں گے کہ حکومت نان سیریس ہے, ایک الزام یہ لگائیں گے. دوسرا الزام یہ لگائیں گے کہ حکومت کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابھی پرسوں بھی اسد کیسر نے کہا ہے کہ جب تک بااختیار لوگ, نام نہیں لیا اسٹیبلشمنٹ کا, جب تک بااختیار لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے تب تک مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اسد کیسر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی خواہش تو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہو, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں, لیکن فوج نے کلیئر کیا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے کلیئر کیا ہوا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کیا ہوا ہے کہ بھائی سیاسی جماعتوں کا کام ہے, سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں. ہم سیاسی جماعت نہیں ہے, فوج سیاسی جماعت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعت نہیں ہے, تو ہمارا کام نہیں ہے مذاکرات کرنا. آپ جائیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں. بالکل. تو انہوں نے مجبوراً مذاکرات شروع کیے ہیں, لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ ہمیں ملنا کچھ نہیں ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے طیب کہ یہ انتظار شاید یہ
ٹائم گین کر رہے ہیں. اچھا. یہ ٹائم گین کر رہے ہیں ٹرمپ کے لیے کہ ٹرمپ آئے اور ٹرمپ آ کے مداخلت کرے اور ہمیں عمران خان کو چھڑوائے. میرا خیال یہ ہے ٹائم گین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ان کو انگیج رکھیں حکومت کو مذاکرات میں، تاکہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹس میں تب تک نہ جائے جب تک ٹرمپ آئے. اچھا. تو یہ مذاکرات میں انگیج کر کے، میرا اپنا خیال ہے کہ مذاکرات میں انگیج کر کے رکھو حکومت کو تاکہ معاملہ کچھ مطلب کوئی بڑا فیصلہ نہ آئے عمران خان کے خلاف. تب تک ٹرمپ آ جائے گا تو پھر مداخلت کرے گا. مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں جتنا لائٹ لے رہی ہے نا پی ٹی آئی کو کوئی ایمرجنسی نہیں لگ رہی، پی ٹی آئی کو کوئی جلدی نہیں لگ رہی. مذاکرات بھی منت سماجت کر کے خود شروع کرائے ہیں اور پھر 15 دن کا 10 دن کا بریک بھی لگوا دیتے ہیں. چارٹر آف ڈیمانڈ پیش نہیں کر رہے، کبھی میٹنگ میں آ رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہے. تو یہ نان سیریسنیس پی ٹی آئی کی ہے، الزام حکومت پر ہی لگائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسرا سب سے اہم ایشو جو ہے وہ ملٹری سویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ مسلسل اس معاملے پر جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کی یہ کوشش ہے کہ اس معاملے کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. تو یہ پورا ویک ہم نے یہی دیکھا کہ منڈے سے لے کر آج جمعے تک جو ہے وہ مسلسل اس معاملے کی جو ہے وہ سماعتیں ہوتی رہیں. تاہم ابھی تک یہ معاملہ کنکلیوڈ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے شاید نیکسٹ ویک یہ کنکلیوڈ ہو جائے. لیکن اس میں جو ریمارکس آ رہے ہیں ججز صاحب کے، ایک تو ہمیں بینچ میں کوئی ڈویژن بھی نظر آ رہی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں. آلدو کا اس سے پہلے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بھی فیصلے کرتا آیا جب سے یہ اس کا وجود آیا 26ویں ترمیم کے بعد متفقہ تھے، لیکن اس پہ ملٹری کورٹ والے میٹر پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک تو اس میں ڈیوائیڈ ہے. دوسرا سب سے اہم ہے کہ جو ریمارکس ہیں وہ ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ مجھے تو جو میں نے دیکھا بینگ اے کورٹ رپورٹر کہ جج صاحبان جو ہیں وہ کورٹ روم میں بیٹھ کے ثانیہ 9 مئی کو کوئی خاص سیریس نہیں لے رہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ ایک سیاہ دن تھا. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ اوور آل ورلڈ کی ہسٹری بھی دیکھیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسی ملک کے شہریوں نے، سویلینز نے جو ہے اپنی ہی فوج کی انسٹالیشن پہ اٹیکس کیے ہوں. اس طریقے سے جو قومی ہیرو ہیں، شہداء ہیں، ان کی جو ہے وہ تضحیق کی گئی ہو. تو یہ تو اتنا سیریس اور سنجیدہ معاملہ ہے. تو ججز صاحب کے ریمارکس کو آپ کیسے؟ طیب، مجھے جو میں نے بھی ریمارکس یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں تو مجھے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر یاد آ رہے ہیں، ان کی سماعتیں یاد آ رہی ہیں. یہ جو آئینی بینچ کے جو ریمارکس آ رہے ہیں یہ فوجی عدالتوں کے بالکل خلاف جا رہے ہیں. ریمارکس میں ایسا لگ رہا ہے کہ فیصلہ شاید خلاف ہی آئے گا یا درمیانہ سا ٹائپ رکھیں گے. فوجی عدالتوں کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیں گے. ابھی حالانکہ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، اجازت دے چکی ہے کہ بھائی فوجی عدالتیں فیصلہ دے سکتی ہیں. اور فوجی عدالتوں نے فیصلے سنانا شروع کر دیے ہیں. یہ ڈبیٹ کر رہے ہیں جج صاحبان کہ بھائی طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا تو وہ بھی ملٹری کورٹ میں نہیں گیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت مارشل لا بھی لگ چکا تھا، پھر بھی ملٹری کورٹ میں نہیں گیا. کیس ہی غلط بنایا گیا تھا. وہ تو ہائی جیک تو ہوا ہی نہیں. دیکھو ہائی جیک کرنے کی اگر فرض کریں، الزام ہے لیکن کوشش تھی نا، فرض کریں کوشش کا الزام ہے، ہائی جیک ہوا تو نہیں تھا. سپریم کورٹ یہ تو حملے تو ہو چکے ہیں، حملے کی کوشش تو نہیں ہوئی. یہ تو حملے ہو چکے ہیں بھائی. بالکل اس میں ڈفرنس ہے. ایک کوشش، ایک قتل کی کوشش ہوتی ہے، ایک قتل کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو قتل کی کوشش کی دفعہ الگ ہوتی ہے، قتل کرنے کی الگ ہوتی ہے. تو ہائی جیک کرنے کی کوشش اور حملہ کرنا، یہ اس میں فرق ہے یا بہت فرق تو ہے. یہ اس میں فرق نہیں کر رہے، اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اور مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ریمارکس سے ایسا لگ رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کے خلاف ہی فیصلہ آئے گا ججز کا. لیکن فوجی عدالتوں، دیکھیں یہ فوج کا معاملہ ہے، عدالت سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ فیصلے دے سکتے ہیں. اور یہ بھی ڈیبیٹ کی جا رہی ہے کہ جو افسر کیس سن رہا ہے اس کی قابلیت کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل یا کسی اور جج نے کہا کہ بھائی مجھے 34 سال ہو گئے ہیں، میرا تجربہ اتنا ایکسپیرینس ہے میرا، اور میں ابھی تک اپنے آپ کو سیکھ رہا ہوں، کمپلیٹ نہیں سمجھ رہا. تو یہ افسر جو ہے، فوجی افسر، یہ اپنے آپ کو کیسے کمپلیٹ سمجھ سکتا ہے کہ وہ موت کی سزا بھی دے دے؟ اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ خلاف ہی فیصلہ. برحال دیکھیں پوری ورلڈ کے اندر جو ہے وہ ملٹری کورٹس قائم ہوتی ہیں اور ہر ملک کے اپنی ٹرائل ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں ججز صاحب کا یہ کہنا، دیکھیں وہ برحال ان کی اپنی رائے، آپ دیکھتے ہیں فیصلہ کیا آتا ہے. تو برحال ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے.
تو یہ جی آج کی ہماری جو ہے وہ اپڈیٹس تھی. تو بہرحال آپ جڑے رہیے آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ. آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ویلیویبل ہے. ملتے ہیں ایک نئے سیریز میں اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.